Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is regional anesthesia. ریجنل انستھیزیا کیا ہے؟ وہ ٹیکنیک جس کو استعمال کر کے جسم کے کسی خاص حصے کے احساسات کو سلا دینا یا ختم کر دینا ریجنل انستھیزیا کہلاتا ہے۔ ریجنل انستھیزیا کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ بہت سستا ہوتا ہے، پیشنٹ بہت جلدی اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اس میں آپ کا سانس لینے کا نظام ٹھیک رہتا ہے، بلڈ لاس نہیں ہوتا، اس میں آپ جو خاص حصے کی مسلس کو سلانا چاہتے ہیں وہ جلدی سو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی وی ٹی کے چانسز نہیں ہوتے، ڈیپ وینس تھرومبوسس کے چانسز ایسے انستھیزیا میں نہیں ہوتے ہیں۔ کن کن لوگوں کو آپ یہ ریجنل انستھیزیا نہیں دے سکتے ہو؟ وہ پیشنٹ جو ان کو بی پی بہت جلدی ڈاؤن ہوتا ہے، جو بندہ سو رہا ہو یا سونے کے قریب ہو، آپ ان پیشنٹس کو نہیں دو گے۔ وہ سرجری جو 2 گھنٹوں سے زیادہ ہو ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ پیشنٹ جو بہت زیادہ بولتا ہو ان کو نہیں دو گے۔ وہ پیشنٹ جو بہت زیادہ پریشانی میں ڈپریشن میں ہو، آپ ان کو بھی یہ انستھیزیا نہیں دو گے۔ ریجنل انستھیزیا کی ٹائپس کیا ہیں؟ یہ ٹاپیکل ہوتا ہے، انٹراوینیس بلاک کرتا ہے، یہ پیریفرل نرو بلاکیج کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، پلیکسس بلاکیج کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیورو ایکسیل بلاکیج کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی یوزز کیا ہیں؟ یہ سرجیکل پروسیجر میں یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ایزی سرجری پرووائڈ کرتا ہے پیشنٹ کو۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے پین کلر بھی کام کرتا ہے ڈیورنگ لیبر اور ڈیلیوری کے دوران۔ اس کے علاوہ جن کو بہت زیادہ کرونک پین سنڈرومز رہتے ہیں، کافی عرصے پین میں جو بندے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بیسٹ تھراپی ہے۔ پری پروسیجر پریپریشن مطلب کہ انستھیزیا دینے سے پہلے پیشنٹ میں کیا کیا آپ چیک کرو؟ پیشنٹ کو چیک کرو کیا وہ یہ پروسیجر انستھیزیا لینے کے قابل ہے کہ نہیں، اس سے آپ اجازت لو۔ چیک کرو پیشنٹ جو ہے وہ 12 گھنٹے سے بھوکا ہو، اگر انستھیزیا زیادہ ہو گیا ہو تو آپ کے پاس اس کو بے ہوشی سے ہوش میں لانے والے تمام انسٹرومنٹ موجود ہو۔ اس کے علاوہ آئی وی لائنز آپ نے پاس کرنی ہے پیشنٹ کو، اور دیکھنا ہے اس کو کسی قسم کا بیکٹیریل انفیکشن نہ ہوا ہو۔ نیورو ایکسیل بلاک میں اسپائنل بلاک، ایپیڈیورل بلاک، کارڈل بلاک، یہ تینوں جو ہے اس ٹائم یہ وہ قسم ہے انستھیزیا کی اس ٹائم پہ دی جاتی ہیں، یا ڈیورنگ لیبر یا ڈیلیوری کے وقت آپ دے سکتے ہو، جیسے سیکشن وغیرہ جو کرتے ہو اس میں دے سکتے ہو، یا لوور بیک کا آپ کے پاس کوئی آپریشن وغیرہ ہے تو آپ اس میں یہ تمام انستھیزیا کسی بھی ٹائپ کا اس میں دے سکتے ہو۔ اسپائنل اینڈ ایپیڈیورل انستھیزیا یہ وہ ٹائپ انستھیزیا ہے جس میں آپ سب ایراکینوئڈ ایریا میں یا ایپیڈیورل اسپیس میں یعنی کہ اسپائن میں آپ انجیکشن لگاتے ہو، اس کو ایپیڈیورل انستھیزیا کہا جاتا ہے۔ اس میں پیشنٹ کی پوزیشن بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ آپ اس ٹائم کرتے ہو یا آپ نے ڈیلیوری اس پیشنٹ کی کرنی ہوتی ہے سی سیکشن لائک، اور یا آپ نے لوور بیک کا آپریشن کروانا ہوتا ہے، ان کیسز میں آپ ان کو اسپائنل یا ایپیڈیورل انستھیزیا دیتے ہو۔ کانٹرا انڈیکیشن کن کن وجوہات کی بیس پر آپ یہ نہیں دے سکتے ہو؟ پیشنٹ کہے میں نہیں لیتا، آپ نے یہ نہیں دینا۔ اگر اس کو سیویئر اس جگہ پہ اسکن انفیکشن ہے، آپ نے تب بھی نہیں دینا۔ وہ پیشنٹ جن کا بی پی بہت جلدی ڈراپ ہوتا ہے، آپ نے ان کو بھی نہیں دینا۔ جو پیشنٹ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا، آپ نے ان کو بھی نہیں دینا۔ کسی پیشنٹ کو دماغی کوئی مسئلہ ہے، آپ نے ان کو بھی دینا ہے۔ ہارٹ فیلئر کو پیشنٹ ہے، آپ نے اس کو بھی نہیں دینا۔ انیٹومیکل ایب نارمیلٹی پیشنٹ میں آ رہی ہے، آپ نے اس کو بھی نہیں دینا۔ وہ پیشنٹ جن کا خون بہت جلدی گاڑھا ہو جاتا ہے، ان کو بھی نہیں دینا۔ وہ پیشنٹ جو لوپرین وغیرہ یا ہیپرینس کی ٹیبلٹ استعمال کرتا ہے، آپ نے اس پیشنٹ کو بھی یہ انستھیزیا نہیں دینا۔ اس انستھیزیا سے کمپلیکیشن کیا کیا آتے ہیں؟ انافائلیٹک شوک ہونے کا بہت جلدی خطرہ ہوتا ہے، پین بہت زیادہ اس میں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ اسپائنل ہیڈیک مطلب سرجری کے بعد اسپائن میں اور سر میں شدید ہیڈیک ہوتا ہے، اس کی کمپلیکیشنز ہیں۔ وہ پیشنٹ جن کا بی پی ڈراپ ہوتا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے ہارٹ بیٹ ڈراپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، باڈی ٹمپریچر ڈراپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، نرو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ریسپائریٹری فیلئر دیٹ لیڈز ٹو ڈیتھ اس کا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایپیڈیورل بلیڈنگ مطلب اسپائن کے اندر بلیڈنگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسپائنل کارڈ ہیماٹوما اسپائنل کارڈ میں بلڈ جم جائے اس کا خطرہ ہوتا ہے، انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یورینری ریٹینشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تھینک یو۔